مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، بہت اہم اجلاس جو ہے وہ ہو رہا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے، لیکن آئینی ترمیم ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے یا موضوع بن گئی ہے، اور اس آئینی ترمیم سے جڑے اس تحریک انصاف کے مطالبات اور کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا تھا احتجاج بھی ہو رہے تھے. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا 2 دن صرف اور صرف ایس سی او کو دیے جانے چاہیے اور آئینی ترمیم کا معاملہ آگے لے جانا چاہیے، یا ساتھ ساتھ یہ موضوع بھی پاکستان میں زیر بحث رہنا چاہیے؟ جی شکریہ. میں اسلام آباد کا باسی ہوں. بچپن سے اب تک اسلام آباد میں ہمیشہ غیر ملکی سربراہان کا، وفود کا آمد و رفت کا ایک سلسلہ جاری رہتا تھا، لیکن کافی عرصے سے یہ سلسلہ رک گیا تھا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان اپنی فائنینشیل مشکلات کی وجہ سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، انٹرنیشنل آئسولیشن کا ایک پیریڈ سے گزر رہا تھا. لیکن شکر الحمدللہ لگ رہا ہے کہ پاکستان اس انٹرنیشنل آئسولیشن کے پیریڈ سے باہر آ رہا ہے، اور یہ ایس سی او کا اسلام آباد میں اجلاس منعقد ہونا پاکستان کے لیے خوش آئند ہے، اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اس حوالے سے بھی ایک دفعہ پھر دوبارہ ریڈا پہ پاکستان آیا ہے. اور اس کی اہمیت موجودہ جو دنیا کے حالات ہیں اس حوالے سے اس طرح سے بھی بنتی ہے کہ ہم ایک بہت بڑا کمپٹیشن دیکھ رہے ہیں، ٹریڈ وارز دیکھ رہے ہیں بٹوین دا ویسٹ اینڈ ایمرجنگ چائنا. جی. اور اس صورتحال، اس کانٹیکسٹ میں یہ چائنیز لیڈ جو انیشیٹو ہے ایک کاؤنٹر بیلنس دنیا کے اندر کریٹ کر سکتا ہے، کر رہا ہے. اور پاکستان کے لیے یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ اپنے ویسٹ کے ساتھ تعلقات کو بھی سامنے رکھے، ان کو بھی اہمیت دے، اور ساتھ ہی ریجنل الائنسز کی طرف بھی آگے بڑھے. جہاں تک ڈومیسٹک پالیٹکس کا تعلق ہے تو آئینی ترمیم کے اوپر کنسنسس اب تو ڈرافٹ سامنے آ چکے ہیں. پہلے تو افسوس کی بات یہ تھی کہ ڈرافٹس ہی نہیں پتا تھے ہم لوگوں کو، نہ میڈیا کو پتا تھے، اور حکومت نے بڑا نان سیریسلی اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی. اجلاس انہوں نے بلا کر رکھے ہوئے تھے، رات کے اندھیرے میں یہ امینڈمنٹ کرانا چاہتے تھے. شکر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ نہیں ہونے دیا، اور اب جو ہمارے سامنے ڈرافٹس آئے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی زیادہ جو آبجیکشنیبل چیزیں تھیں وہ تقریباً تمام جماعتوں کے ڈرافٹ سے نکل گئی ہیں، اور اب صرف ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے، اور وہ ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام. جی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جو قیام ہے یہ 25 سے پہلے ہی کیوں ہر صورت میں سیاسی جماعتوں کو چاہیے؟ ٹھیک. تو اس کا مطلب بھی ہم سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ انکمنگ چیف جسٹس کا راستہ روکنا ہے، اور پرہیپس جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس ہیں ان کے لیے ایک نئی پوزیشن کریٹ کرنی ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں لیٹس ہوپ کہ کنسنسس بلڈ ہو سکے. بلاول صاحب تو واضح طور پر مصطفیٰ نواز صاحب کہہ ہی چکے ہیں نا کہ اگر نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد ہوتا ہے تو پھر شاید یہ نہیں ہو پائے گا، وہ اس کو یعنی سپریم کورٹ کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس آئینی ترمیم کو. تو یہ خدشات کا اظہار تو واضح طور پر ہو گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور ایسا ہوگا بالکل. اس لیے ہوگا کہ وکلا کمیونٹی کے اندر بھی، لیگل فٹرنیٹی کے اندر بھی ایک بہت بڑا ریاکشن ہے کہ آپ پورے ملک کا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر چینج کرنے جا رہے ہیں. میں کل اعتزاز احسن صاحب کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب کو بڑا فورتھ رائٹلی انہوں نے یہ بات کی کہ بلاول صاحب کو شاید پراپرلی بریف نہیں کیا گیا. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے معاملے پہ اعتزاز احسن صاحب سمجھتے ہیں کہ کم از کم 6 مہینے تو ڈیبیٹ ہونا چاہیے. اور جو بلاول صاحب نے کچھ ایگزامپلز کوٹ کی تھیں، جس طرح جناح صاحب کا ایک کوٹیشن انہوں نے سامنے لے کر آئے تھے، اس سے بھی انہوں نے ڈس ایگری کیا کہ اس وقت کے حالات، کانٹیکسٹ مختلف تھا. تو یہ اب حکومت جس جلد بازی میں 25 سے پہلے اس کو کرانا چاہ رہی ہے، اس کے اوپر کل ایک وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے کراچی میں انشاءاللہ. وہاں پر جو سینئر لیڈرز ہیں، وکلا رہنما ہیں، منیر ملک صاحب سمیت پورے پاکستان سے اکٹھے ہو رہے ہیں. تو وہاں سے بھی ایک ریاکشن سامنے آئے گا. یہ جو واٹر ڈاؤن ورژن اب سامنے آیا ہے کہ وکلا کمیونٹی اس کے اوپر کیا رائے رکھتی ہے، یہ کل انشاءاللہ اس کنونشن کے بعد سامنے آ بھی جائے گا. بالکل صحیح ہے سر. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ابھی جب دانیال چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو میثاق جمہوریت میں تھا،
تو آپ مجھے محسوس ہوا کہ آپ مسکرائے ہیں. پہلا سوال تو یہ کہ آپ کیوں مسکرائے اس بات پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بطور قانون دان یا ماہر قانون کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ جو آئینی بینچ کا قیام ہے اس سے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جی شکریہ. میرے بھائی نے اس وقت ایک کامنٹ کیا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ تھا وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام تھا. تو میں اس بات پہ مسکرایا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو اسپرٹ تھا وہ تو کچھ اور تھا. اس وقت کے جو مخصوص حالات تھے, ملک میں ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کے سربراہان نے بیٹھ کر یہ بات طے کی کہ ہم اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو ہم کبھی اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر نہیں آئیں گے, اور اسٹیبلشمنٹ کی مدد لے کر کوئی اپوزیشن پارٹی حکومت نہیں گرائے گی. تو اس کے اندر تو اور بھی بڑی شکیں ہیں ایسی جو اسٹیبلشمنٹ کے رول کے حوالے سے چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر دی گئی ہیں. تو جو اسپرٹ تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کا وہ تو کچھ اور تھا. اور اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے شک اٹھا لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ صرف 6 سال کے لیے اس کا قیام عمل میں لایا جائے گا, کیونکہ اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا. تو یہ سوچا گیا کہ اس کے رخصتی کے بعد جو کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ملاوٹ ہو چکی ہے, جو وائلنس کانسٹیٹیوشن کے اوپر کمٹ کی جا چکی ہے, تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے 6 سال کے لیے کانسٹیٹیوشن کورٹ کی ضرورت ہوگی, اور اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا. تو چارٹر آف ڈیموکریسی تو یہ کہتا ہے. لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25 تاریخ سے پہلے لے کر آنے کی جو حکومت کی ضد ہے وہ صرف اور صرف اس چیز پہ مبنی ہے کہ ہم ایک انکمنگ چیف جسٹس کا راستہ روکیں, کانسٹیٹیوشنل نیا سٹرکچر ملک کے اندر لے کر آئیں کہ جس کے تحت ہم اپنے من پسند کے ججز کو اپوائنٹ کریں, اور جو جوڈیشری ہے اس کو ایگزیکٹو کے تابع کریں. اب یہ جو صورتحال ہے یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہے, نہ اپوزیشن کی جماعتوں کو, نہ لیگل فٹرنیٹی کو. اب اس کے اندر جو آپ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر جو رکھا گیا ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. پھر اس کے بعد ججز کی ٹرانسفر ادھر سے ادھر کر دینا, دوسرے صوبوں میں کر دینا, وہ ایک بڑا کنٹروورشل کام ہے. تو آپ تو ایگزسٹنگ سپریم کورٹ کو صرف ایک اپیلیٹ کورٹ کے اندر تبدیل کر دیں گے, اور وہ سپریم کورٹ تو اپنی جگہ پر رہے گی ہی نہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت تشویشناک ہیں, بڑی تشویش طلب ہیں. نہیں تو آپ کے خیال میں مگر آپ سمجھتے ہیں سر کہ جو مولانا کی تجویز ہے وہ قابل عمل ہے, اور اس سے یہ جو پینڈنسی والا مسئلہ ہے کیسز کی یہ حل بھی ہو سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی قابل عمل نہیں ہے؟ دیکھیں, مولانا کی جو تجویز ہے وہ قابل عمل ہے کہ اسی سپریم کورٹ کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا جائے. جو پینڈنسی کا معاملہ ہے اس میں تو حکومت کے دعوے کے اندر لاجک اور کوئی فورس تو ہے ہی نہیں. لیکن آج سپریم کورٹ کے اندر اس وقت تقریباً 60,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. ہائی کورٹس کے اندر تقریباً 4.5 لاکھ کے قریب پینڈنگ ہیں جو مختلف ہائی کورٹس ہیں. اور جو اصل پینڈنسی ہے, جو اصل لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ تو لوور کورٹس کے اندر ہے جہاں پر اس وقت 2 ملین سے اوپر 20 لاکھ سے اوپر کیس پینڈنگ ہے. تو وہاں ادھر عام لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے تو آپ کوئی لیجسلیشن سامنے نہیں لے کر آ رہے. اگر آپ کا مقصد نظام انصاف کے اندر بہتری لانا ہوتا تو سب سے پہلے آپ ان چیزوں کو ایڈریس کرتے. ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر لیگل ریفارمز کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے اس کو ایڈریس کرتے. لیکن یہاں پر تو پوری کوشش یہ ہے کہ چند 100 کیسوں کے لیے ان کو جواز بنا کر ایک عدالت کا وہ پیش کیا جائے, اور 25 تاریخ سے پہلے بہر صورت یہ آئینی ترمیم کرائی جائے تاکہ ایک جج صاحب کا نہ صرف راستہ روکا جائے بلکہ باقی سپریم کورٹ کے ونگز کو کلپ کر دیا جائے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن خود بیسر دانیال صاحب نے کوئی 2 مہینے پہلے, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ایک ٹاک شو میں کہا تھا کہ اب آپ نوٹ کر لیں کہ جیسے منصوری اگلے چیف جسٹس ہوں گے,